قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، چلتی ہوئی ٹرین میں نفل نماز پڑھنا جائز ہے، مگر فرض، واجب اور سنت فجر پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ نماز کے لیے شروع سے آخر تک اتحاد مکان اور جہت قبلہ شرط ہے۔ اتحاد مکان یعنی ایک جگہ رہنا، جہت قبلہ، قبلہ کی طرف رخ ہونا، یہ شرط ہے۔ اور چلتی ہوئی ٹرین میں شروع نماز سے آخر تک قبلہ رخ رہنا اگرچہ بعض صورتوں میں ممکن ہے، لیکن اختتام نماز تک اتحاد مکان یعنی نماز پوری ہونے تک ایک جگہ رہنا یہ کسی طرح ممکن نہیں، اس لیے چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھنا صحیح نہیں۔ ہاں، اگر نماز کے اوقات میں نماز پڑھنے کی مقدار ٹرین کا ٹھہرنا ممکن نہ ہو تو چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھ لے، یعنی اب وقت جا رہا ہے نماز کا اور ٹرین ٹھہر بھی نہیں رہی ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھ لے، لیکن پھر موقع ملنے پر اس کا اعادہ کرے، اس نماز کو دہرائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نفل نماز کے علاوہ سب نمازوں کے لیے اتحاد مکان اور استقبال قبلہ یعنی ایک جگہ ہونا اور استقبال قبلہ، ایک جگہ ٹھہرنا اور قبلہ رخ ہونا آخر نماز تک، یہ جو ہے شرط ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ٹرین نماز کے اوقات میں کہیں نہ کہیں اتنی دیر ضرور ٹھہرتی ہے کہ 2 یا 4 رکعت نماز فرض آسانی سے پڑھ سکتا ہے کہ ٹرین ٹھہرنے سے پہلے وضو سے فارغ ہو کر تیار رہے اور ٹرین ٹھہرتے ہی اتر کر یا ٹرین ہی میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر پڑھ لے۔ اگر اتنی قدرت کے باوجود کاہلی اور سستی سے چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھے گا تو وہ شرعاً معذور نہ ہوگا اور نماز نہ ہوگی۔ اور بعض لوگ جو ٹرین کو کشتی پر قیاس کر کے چلتی ہوئی ٹرین میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں، وہ صحیح نہیں، اس لیے کہ ٹرین خشکی کی سواری ہے اور کشتی دریا کی۔ اگر کشتی کو بیچ دریا میں ٹھہرایا بھی جائے تو پانی ہی پر ٹھہرے گی اور زمین اسے میسر نہ ہوگی، اور ٹھہرنے کی حالت میں بھی دریا کی موجوں سے ہلتی رہے گی، برخلاف ٹرین کے کہ وہ زمین ہی پر ٹھہرتی ہے اور مستقر رہتی ہے، تو اس کو کشتی پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟